أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا لیسن نمبر 1 جاری رکھیں گے۔ اس لیسن میں ہم عربی کے حروف کی ادائیگی کو سیکھ رہے ہیں۔ آج جو عربی کے حروف ہم سیکھیں گے وہ ہیں سین اور شین۔ تو چلیں ہم پہلے جو حرف ہے اس کی ادائیگی، اس کے نکلنے کی آواز کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز نکلتی ہے۔ سین، سین، جی سین کے نکلنے کی آواز کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ سین کی آواز بھی دوسرے عربی کے حروف کے ساتھ ملتی ہے۔ تو آپ سین کی صحیح آواز کیسے ادا کر سکتے ہیں جب آپ اس کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں گے۔ تو میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ جو تجوید کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ عربی کے حروف کے نکلنے کی جگہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی آواز کی کوالٹی کا رکھیں اپنے ذہن میں کہ اس کی آواز کی خصوصیت کیا ہے۔ آواز بھاری ہے، آواز ہلکی ہے، آواز نرمی کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ عربی کے حروف کو بہت ہی آسانی سے اور اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سین کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ جب آپ اپنی زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، زبان کی نوک کو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کی پچھلی سائڈ پہ، یعنی یہ دانت جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ لگائیں۔ سین، سین کی آواز بھی سختی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ دوبارہ سے سنیے، سین۔ جی آپ نے دھیان رکھنا ہے سین کی آواز کو بھاری کر کے نہیں ادا کرنا، جیسے سوئین ایسے ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش، اور یہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا نہیں کرنا، جیسے سین، سین زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھ کر بھی ادا نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کے ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر دھیان رکھنا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ جب آپ زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کے پچھلے سائڈ پہ لگائیں گے تو آواز سختی کے ساتھ بھی ادا ہو سکے گی، اور اس کے بعد آپ نے منہ کو کھولنا ہے، ای ای سی، اپنے ہونٹوں کو اسمائلی فیس کے اندر کنورٹ کرنا ہے، جیسے ہنسنے کے لیے تھوڑا سا ہم مسکراتے ہیں اس کے لیے کنورٹ کرتے ہیں، اس طرح اپنے ہونٹوں کو کنورٹ کرنا ہے۔ سین، جی بالکل آپ نے ٹھیک، آپ اسے اچھے سے مشق کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے کہ سین کی شکل کس طرح کی ہے۔ اس کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے کہ سین کے اندر 3 کپ ہیں، سین کے اندر شکل میں 3 کپ ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو چھوٹے کپ نظر آ رہے ہیں، 2 چھوٹے سائز کے، اس کے بعد 1 کپ بڑے سائز کا۔ تو جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ سین کے اندر 3 کپ ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کی شکل کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اور سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سین کے 3 کپ ہیں، 2 کپ چھوٹے سائز کے ہیں، ان کا سائز چھوٹا ہے، اور 1 کپ بڑا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ اس طرح 3 کپ دیکھیں گے تو آپ نے کون سی آواز کو نکالنا ہے؟ سین۔ جی ویری گڈ۔ اب ہم عربی کے دوسرے حرف کو سیکھتے ہیں۔ دوسرے حرف جو آج کے لیسن کے اندر ہے وہ ہے شین۔ جی
شین. جی شین کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ جب آپ اپنے زبان کے پہلے حصے کو، زبان کی نوک کو نہیں، اس کو نہیں، جو زبان کا یہ پہلا حصہ ہے یہ والا، جب آپ اس کو اپنے منہ کی چھت کے ساتھ لگائیں گے، منہ کے اوپر والے حصے پہ لگائیں گے، شین. جی اور شین کی آواز بھی باریکی کے ساتھ ادا ہوگی، شین. اس میں بھی آپ نے پہلے اپنی زبان کے پہلے حصے کو اوپر منہ کی چھت کے ساتھ لگانا ہے، اس کے بعد اپنے ہونٹوں کو مسکراتی ہوئی شکل جو ہوتی ہے ہونٹوں کی اس میں تبدیل کرنا ہے، شین. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، جیسے شوین شوین ایسے نہیں پڑھنا. تو اگر ہم اب شین کی شکل کو دیکھیں تو شین کی شکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ شین اور ثا کی شکل کو مکس کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں چھوٹی سی، آپ کو میں ایک ٹرک بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں سمجھنے کا. اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ اس شین کی شکل کو آسانی سے سمجھ سکیں گے. اگر آپ شین کی شکل میں دیکھیں تو سین کی طرح ہی، جیسے میں نے آپ کو سین میں بتایا ہے، تو شین کے اندر بھی 3 کپ ہیں، 3 کپ ہیں، یہ گولائی سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو 2 کپ چھوٹے سائز کے ہیں اور 1 بڑا کپ ہے. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، شین کے ہمیشہ 3 کپ ہوں گے. اس کے بعد شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. تو جب بھی آپ اس طرح 3 کپ دیکھیں، 2 کپ کا سائز چھوٹا ہے اور 1 کا بڑا سائز ہے، تو ان کپس کے اوپر 3 نقطوں کو دیکھیں تو آپ نے کون سی آواز کو ادا کرنا ہے؟ شین. جی تو آپ اس کی نکلنے کی جگہ اور اس کی شکل کے اچھے سے اس کی مشق کیجیے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو بہت جلدی ادا کرنا سیکھ جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ اس لیسن کی اچھے سے ایکسرسائز کریں گے، اچھے سے مشق کیجیے گا تاکہ آپ اگلے لیسن کو آسانی سے ادا کر سکیں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.